پاکستان میں پہلی بار 10 بڑے ڈیموں پر کام چل رہا ہے. ایوب خان کے دور کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ رینیوبل سورس سے بجلی بنانے کے لیے اتنے بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے. پاکستان میں ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا. 10 بہت بڑے ڈیمز کے اوپر ایک ساتھ کام چل رہا ہے جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے, اور اگر پاکستان ان کو مکمل کرتا ہے تو 10 سال کے بعد ایک مختلف پاکستان ہوگا. زراعت صرف 2 جملے کہوں گا. کسی کسان کو اس دور حکومت میں مار نہیں پڑی. 3 سالوں میں کسی کسان کی کوئی فصل نہیں ڈوبی, اس کو مار نہیں پڑی. اور 10 بلین ٹری سونامی پوری دنیا نے اعتراف کیا کہ پاکستان نے شاندار پلانٹیشن کی ہے. ابھی ایک ریکارڈ بھی لگایا گجرانوالہ میں 1 منٹ میں 50,000 پودے لگا کے. اور پاکستان نے انوائرمنٹل کانفرنس جو ہوئی بین الاقوامی, اس کی میزبانی بھی کی. پاکستان کو وہ دی گئی عمران خان صاحب کی خدمات کے اعتراف میں, اور بہت سارے اداروں نے, بین الاقوامی اداروں نے کہا کہ پاکستان نے شاندار کام کیا. اس میں وزیراعظم نے اپنے اخراجات آدھے کر دیے. کوئی ثواب دیدی فنڈ اپنے پاس نہیں رکھا, یعنی اپنی جیب سے وہ کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتے. تمام تحائف توشہ خانہ میں جمع کروا دیے. جتنے غیر ملکی تحفے ملے وہ سارے توشہ خانہ کو دے دیے, سرکار کو دے دیے, اپنے پاس کچھ نہیں رکھا. حالانکہ تھوڑا سا ٹیکس دے کے وہ رکھ سکتے ہیں, جو پہلے حکمران کرتے تھے انہوں نے نہیں رکھے. دنیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے پاکستان میں. دنیا کو ایک مختلف پاکستان کی عادت ڈالنی پڑی ہے. پہلے والا جو پاکستان تھا وہ صرف یس باس کہتا تھا, کبھی اختلاف رائے کی جرت نہیں کرتا تھا. مگر اس مرتبہ یہاں ایک ایسا وزیر اعظم تھا جس نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ, اور ایک مرتبہ نہیں کہا, کئی مرتبہ کہا, اور ایک نئی چیز کی بنیاد ڈالی. کچھ چیزوں پر عرب ممالک ناراض ہو گئے ہم سے, لیکن بعد میں ان کو سمجھ آئی کہ نہیں, پاکستان ایک آزاد ملک ہے, اس کے اپنے موقف ہیں اور ان کو اپنے مطابق چیزوں کو چلانا ہے. تو رفتہ رفتہ ان کو سمجھ آئی کہ جو پہلے والے حکمران تھے وہ ہماری باتیں اس لیے مانتے تھے کہ ہم سے غلط کام کرواتے تھے, وہ ہم سے فائدے لیتے تھے. یہ ہم سے کوئی ذاتی طور پہ چیز ہی نہیں مانگ رہا, لہذا اس کو ڈیل کرنے کا وہی طریقہ ہوگا جیسے ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ جا کر ڈیل کرتے ہیں. تو ایک تو عرب ممالک کے دماغ سے یہ چیز کافی حد تک نکلی, کیونکہ اس سے پہلے والے جو حکمران تھے وہ مانگتے تھے بچوں کا کاروبار, وہ مانگتے تھے پروٹوکول, وہ مانگتے تھے تحفے, اور توشہ خانہ میں جمع نہیں کرواتے تھے, گھروں میں لے جاتے تھے. وہ مانگتے تھے سہولیات, وہ بہت کچھ مانگتے تھے. لیکن جب یہ پرائم منسٹر ملا تو اس نے کہا جی میرے قیدی چھوڑ دو, اس نے کہا جی پاکستانیوں کو خیال. تو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیلنگ ہوئی, تو عربوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آ گئی. امریکنز کو بھی اس بات کی سمجھ آئی کہ کیونکہ مغرب میں اس کا کاروبار نہیں ہے, اس کے بہت بڑے بڑے سٹیک نہیں ہیں اس حکومت کے یا اس حکمران کے, لہذا اس کو دباؤ میں نہیں لیا جا سکتا ان چیزوں کا نقصان بتا کر, اس کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا. پرائم منسٹر آف پاکستان نے مخالفت لینے کے باوجود ایک بہتر حکمت عملی کی. سمارٹ لاک ڈاؤن متعارف کروایا, دنیا کو نہیں پتا تھا وہ کیا ہے. بڑے طریقے سے کاروبار بھی چلایا, کورونا سے بھی نمٹا. اب ویکسین پاکستان اپنی خود بنا رہا ہے الحمدللہ, ان ملکوں میں شامل ہو گیا ہے. 10 لاکھ لوگوں کو روزانہ ویکسین لگ رہی ہے. اور کورونا سے بچنے میں پاکستان کا جو ڈیٹا آیا دا اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق, ہانگ کانگ اور نیوزی لینڈ کے بعد پاکستان دنیا کا تیسرا سب سے کامیاب ملک ہے جس نے کورونا سے نمٹا ہے. جبکہ 50 ملکوں کی لسٹوں میں 47ویں نمبر پہ بھارت ہے, یعنی وہ سب سے بدترین ملکوں کی لسٹ میں تیسرے نمبر پہ ہے, اور پاکستان بہترین ملکوں کی لسٹ میں تیسرے نمبر پہ ہے. تو اس طرح پاکستان نے بڑا شاندار کام کیا.